اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، میں ہوں مظہر حسین ملک، آج ایک اور تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ حضرت سلمان پارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کے آئینے میں۔ حضرت سلمان پارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار دریائے جہلم کے کنارے واقع ہے۔ دربار کے ایک طرف الطاف پارک اور دوسری طرف دریائے جہلم واقع ہے۔ بعض افراد کو یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ سلمان فارسی ہیں۔ سلمان فارسی کا مزار عراق کے شہر مدائن میں ہے۔ ایک اور صحابی رسول سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں، جن کا مزار ترکی میں ہے۔ اس طرح سلمان نام کے متعدد صحابی رسول ہوئے ہیں، جبکہ حضرت سلمان پارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار جہلم میں دریا کے کنارے واقع ہے۔ امیر معاویہ کے دور میں افغانستان فتح ہوا۔ امیر معاویہ کے ایک کمانڈر محلب بن مغیرہ کی قیادت میں ایک قافلہ تبلیغ اسلام اور جہاد کی غرض سے برصغیر پاک و ہند میں داخل ہوا۔ آپ اس قافلے میں یا اس کے بعد اپنے ساتھیوں سمیت افغانستان کے راستے ہندوستان میں داخل ہوئے۔ تبلیغ اسلام کرتے کرتے کشمیر کے راستے دریائے جہلم کے کنارے چلتے چلتے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر جہلم پہنچے اور یہاں بھی تبلیغ اسلام کا کام سر انجام دینے لگے۔ حضرت سلمان پارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ وقت جہلم کی سرزمین پر گزرا اور یہاں پر ہی آپ کا انتقال ہوا اور یہیں پر آپ کو دفن کیا گیا اور آپ کا مزار مبارک تیار کیا گیا۔ یاد رہے کہ آپ حضرت سلمان پارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ولی نہیں، آپ صحابی رسول ہیں۔ آپ نے بہت قریب سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کی زیارت کی ہے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجام تھے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک تراشتے وقت بال مبارک زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے اور سنبھال لیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کے بالوں کی بے ادبی نہ ہو، اس لیے آپ یہ بال مبارک کھا جاتے تھے، اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے تو صحابہ اکرام وضو کا پانی پی جایا کرتے اور لعاب مبارک چاٹ جانا عاشقان رسول کا دستور تھا۔ قاضی غلام نبی نے تاریخ گرجاخ میں بھی حضرت سلمان پارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول درج کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 2 صدی قبل سید وارث شاہ مصنف ہیر رانجھا نے بھی پارس پیرا سے
نیادہ کے الفاظ درج ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان پارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجام تھے۔ اکثر بزرگان دین سے یہ بھی بات ملتی ہے کہ بر صغیر میں موئے مبارک حضرت سلیمان پارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی لائے تھے۔ 1994 میں پاکستان ٹیلی ویژن نے ایک پروگرام پیش کیا جس میں کئی حوالوں سے حضرت سلیمان پارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول بتایا گیا۔ جلم کے عظیم سلسلہ اولیاء کمالیہ کے صوفی بزرگ پروفیسر باغ حسین کمان کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور صاحب کشف تھے۔ ایک ملاقات میں آپ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان پارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دو اور صحابی تھے۔ ایک صحابی فوت ہو گئے افغانستان کے راستے کشمیر میں۔ 6 ماہ کی طویل مسافت سے ان کا جسد خاکی واپس عرب پہنچایا گیا اور آپ جلم کی سرزمین پر ہی مقیم ہوئے، جبکہ دوسرا ساتھی بسلسلہ تبلیغ اسلام کسی اور طرف نکل گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جلال پور شریف گئے ہیں۔ پارس کا لفظ فارس کے ہم قافیہ ہے۔ پارس اس نایاب پتھر کو کہتے ہیں جو لوہے کو مس کرتا ہے۔ حضرت سلیمان پارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں خاص جب قلب کے زنگ سے آلود آہن سے ٹکراتی ہیں تو سارا زنگار اتر جاتا ہے اور قلب توحید و رسالت کا اقرار کر کے حق کی صدائیں بلند کرنے لگتا ہے۔ احمد شاہ ابدالی نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو اس کی فوجوں کا بڑھاؤ دریائے جلم کے کنارے پر ہوا۔ احمد شاہ ابدالی رات کو درگاہ پر عبادات کرتا تھا۔ حضرت سلیمان پارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصی فیض و برکات ہوئے اور حیرت انگیز روحانی قوت کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس نے پارس کا لقب دیا، یعنی پہلے صرف حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے لقب دینے کے بعد حضرت سلیمان پارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سلیمان پارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہا جانے لگا۔ زندہ پیر گمگول شریف کا فرمان عالی شان ہے کہ حضرت سلیمان پارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی رسول ہیں اور آپ کے بیٹے بھی صحابی رسول ہیں۔ آپ کا بڑا مقام ہے۔ حضرت سلیمان پارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا اسم مبارک مقدس حضرت عمیر بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت سلیمان پارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور جا کر فیض و برکات حاصل کیا کرو۔ نقل عدالت کے صفحہ نمبر 4 پر درج ہے کہ حضرت سلیمان پارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ لشکر اسلام میں تبلیغ و جہاد کے لیے ہندوستان آئے۔ حضرت سلطان محمود اوان شریف بر صغیر پاک و ہند میں صاحب کشف اولیاء میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ آپ دربار حضرت سلیمان پارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر خدمات سر انجام دیتے تھے۔ قاضی غلام محمود ہزاروی جو خود بھی صاحب کشف تھے، جلم میں لمبا عرصہ خطابت فرماتے رہے۔ انہوں نے اپنی کتاب فیوزیات غوثیہ میں حضرت سلطان محمود آف اوان شریف کے حوالے سے صفحہ نمبر 88 پر حضرت سلیمان پارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی لکھا۔ یہ کتاب جلم کی تاریخ میں ایک سند رکھتی ہے۔ محمد دین زرگر کی کتب تذکرہ جلم میں بھی ایک حوالے سے صحابی لکھا ہے۔ دربار عالیہ حضرت حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ تحصیل فیض گنج ضلع خیرپور میرس کے خادم غلام محمد باقر گیلانی جو مادر زاد ولی و کشف کے علوم پر کامل دسترس رکھتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ سب کہانیاں غلط ہیں۔ حضرت سلیمان پارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص صحابی رسول ہیں۔ محترم و معظم ولی کامل مفسر قرآن علامہ شاہد اویس صاحب سیالکوٹ کا فرمان عالی شان کتب لوح و قلم سید عبد القادری جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے جیسے 40 ہم پلا کتب مل کر حضور علیہ السلام کے ادنا صحابی کے پاؤں کے نیچے سے نکلنے والے ایک ذرہ کے کروڑویں درجہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔
شاید صاحب شاگردوں کے ساتھ یہاں حاضری دیتے رہے ہیں۔ آپ کی کرۂ ارض پر کئی کرامات قابل ذکر ہیں، جن میں سے ایک کرامات آپ کی پیش خدمت۔ یوں تو 1965 کی جنگ میں بھارتی پائلٹوں نے یہ اقرار کیا تھا کہ جہلم پل پر ہم نے مؤثر بمباری کی، مگر ایک سبز لباس میں ملبوس بزرگ بڑے آرام سکون سے بم اپنی جھولی میں لے کر دریا میں پھینک دیتا تھا۔ ہم ناکام ہو گئے۔ امام غزالی نے فرمایا کہ کرامات کی بجائے استقامت کی ضرورت ہے۔ آج کل تو علمی شعبدہ بازی سے کام کر کے لوگوں کو حیران کر کے اپنے آپ کو ولی ثابت کیا جاتا ہے۔ جی ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بہت جلد کسی اور تاریخی معلومات اور مقامات کی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ میرا اور آپ کا اللہ حامی و ناصر ہو، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور تاکہ جتنے باقی دوست احباب ہیں وہ بھی اس معلومات سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے فضل کرم سے نوازے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اللہ حافظ۔